أشرقت نفسي بنور من فؤادي. الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. یہ بتا دیا تھا کہ یہود سارے کے سارے قابل مذمت نہیں ہے. الذین آتیناہم الکتاب، جن کو تورات ہم نے دی ہے یا کتاب اللہ قرآن پاک دی ہے، لیکن چونکہ ذکر یہود کا ہو رہا ہے اور ان کی خباثتوں کا، تو ان میں سے کچھ استثناء کر کے بتا رہے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب تورات دی، دراحل کہ یتلونہ حق تلاوتی، جیسے اس کو تلاوت کرنے کا حق ہے اسی طرح تلاوت کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس کتاب پر، تورات پر ان کا پکا ایمان ہے، یہ مومن ہے اس پر. ومن یکفر بہذا الکتاب، جو اس کتاب تورات کا انکار کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، وہ خسارے والا ہوگا. آپ سے عرض بھی کیا تھا کہ الذین آتیناہم الکتاب، یہ قرآن کی اصطلاح ہے. جو یہود میں سے اچھے لوگ ہیں، جو علماء ہیں، حضرت عبداللہ ابن سلام اور دیگر حضرات، جو کتاب تورات کے الفاظ اور معانی اور تفسیر اور حقائق کو جانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو ان کو آتیناہم الکتاب سے تعبیر کرتا ہے قرآن. اور اگر یہ کہ صرف الفاظ کو رٹا لگاتے جیسے کہ ہمارے حافظ صاحب ہوتا ہے، تو پھر یہ کہ ان کو اوتوا الکتاب اور اوتوا نصیبا من الکتاب سے تعبیر کرتا ہے. تو اوتوا الکتاب اور اوتوا نصیبا من الکتاب، یہ دونوں کے دونوں صرف الفاظ ہی کے اس میں ہے، اس پر اطلاق ہوگا جو الفاظ کا علم رکھتے ہیں، اور آتیناہم الکتاب لفظ و معنی کو جانتے ہیں. یتلونہ حق تلاوتہ، یہ مفعول مطلق اس کے لیے تاکید کے لیے، تاکید نوعیت کے لیے، یتلونہ کا حق کی تلاوتہ، بلکہ تاکید کے لیے یتلونہ حق تلاوتہ، جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے اسی طرح تلاوت کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ، پورا جملہ خبر بنے گا الذین آتیناہم الکتاب مبتدا کے لیے. ومن یکفر بالکتاب فاولئک هم الخاسرون، تیسری مرتبہ پھر بنی اسرائیل کو اور اہل یعقوب کو، ان کو پھر خطاب ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت بها علیکم، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اے عبداللہ کی اولاد، اذکروا نعمتی، میرے انعامات کو یاد رکھ لو. مصدر مفرد ہے لیکن جمع کے معنی میں، میرے انعامات اور نعمتوں کو یاد کرو، التی انعمت بها علیکم، جو میں نے تم پر نعمت کر دی. وانی فضلتکم، واذکروا انی فضلتکم علی العالمین، نعمت پر عطف ہے. واذکروا انی فضلتکم علی العالمین، میں نے بار بار آپ کو فضیلت دی عالمین پر، عالمی زمانے کم، تمہارے زمانے کے لوگوں پر، یا یہ کہ علی العالمین، علی جمیع العالمین، پوری کائنات پر. تو اس وقت فضیلت جزئی ہوگی، یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل ہم سے اچھا ہے. انبیاء کی جانب میں کہ انبیاء، کثرت انبیاء ان کے پاس آ چکا ہے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، اور بچو اس دن سے یا ڈرو اس دن سے، لا تجزی فیہ نفس عن نفس شیئا، جملہ صفت بنے گا یومن کے لیے. واتقوا یومن، بچو اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی فیہ نفس عن نفس شیئا، جہاں فائدہ نہیں دے گا کوئی نفس کسی نفس کو کسی چیز کا بھی. لا تجزی نفس عن نفس جزاء شیء، کسی چیز کا فائدہ بھی نہیں دے گا. ولا يقبل منها عدل ولا يقبل من النفس عدل، کسی قسم کا کوئی عوض اور بدلہ اس سے قبول بھی نہیں کیا جائے گا اپنی جان چھڑانے کے لیے. بدلہ اور فدیہ دے دیں. چھٹے پارے میں آئے گا اس فدیہ کی وضاحت. آدمی پر جب عذاب آئے گا تو آدمی یہ چاہے گا کاش کی کائنات کی ساری دولتیں مجھے مل جائیں، میں بدلے میں دے دوں، اپنی جان چھڑا دوں، جیسے پولیس کو رشوت دے کر کے یہاں جان چھڑاتے ہیں. سمجھے؟ کرونا ہے، تھوڑا سا کھانسی کرو تو آپ کو کہیں گے کرونا آپ کو لگ گیا، 100 روپے دے دو، کرونا فوراً ختم ہو جائے گا. ہاتھ میں پکڑا دو 100 روپے، گاڑی کو پکڑ لیا، انہوں نے کہا کہ کاغذات دکھاؤ، کاغذات دکھاؤ، کاغذات ہے. وہ تبلیغ والا، اس کی اتنی بڑی داڑھی تھی، ہم لوگ گاڑی میں سوار تھے، ٹیکسی کالی ٹیکسی تھی. اس نے کہا ہاں ہے کاغذات. کہا دکھاؤ کاغذات. اس نے اوپر سے ایسے کیا، اپنے ہاتھ بند کیا، اوپر ایسے کر کے ہاتھ بند کر ان کے ہاتھ میں دیا. کہا یار بزرگ ہو، اللہ والے، چلو دفع ہو جاؤ. سمجھے بھائی؟ میں نے کہا تم نے کاغذات کون سے دکھایا؟
تبلیغ والے سے میں نے کہا، ٹیکسی چلا رہا تھا، میں نے کہا اللہ کے بندے ہم نے تو کوئی کاغذات نہیں، وہ کاپی ہوتی ہے باقاعدہ، بک ہوتی ہے، وہ دکھاتے ہیں، نہ تم نے کوئی بک کاپی دکھائی، یہ کیسے ایسے اوپر کر کے ہاتھ ایسے دے دیے، یہ کون سے کاغذات ہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضرت جس نے ملک کی بنیاد رکھی ہے، اتنی بڑی قربانیاں دی ہے، حضرت اقدس مولانا قائد اعظم علیہ ما علیہ، تو حضرت مرحوم ہی کی تصویر میں نے ان کو دکھائی، مانا 50 روپے کا نوٹ تھا، وہ میں نے دے دیا۔ حضرت کی اتنے برکات ہے کہ حضرت کو دیکھ کر کے کیوں راستہ انہوں نے کاغذات ٹھیک ہو گئے بالکل سارے کے سارے۔ وہ پکڑتے جی پولیس والے، ہم لوگوں کو پکڑ کر کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ کے بندے خدا کی قسم ہم بھی فضل الرحمان کے، سمجھے، تم لوگ فضل الرحمان کے ہو، ہم بھی فضل الرحمان، لیکن آخر ہم بھی مسلمان ہیں یار، ڈیوٹی کرنی، کچھ چاہیے تو پلا دو بس۔ میں نے کہا کہ وہی 100 روپے دے دو، 100 روپے، کیس تھینک یو، جاؤ جی السلام علیکم، مولانا فضل الرحمان ٹھیک ہو گیا بالکل۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس فیہ نفس عن نفس شیئا، معتزلہ پر رد گزر چکا ہے، یہ نفس نکرہ تحت نفی واقع ہے اور ساری بکلی ہے، چاہے نفس مسلمہ ہو یا نفس کافر ہو، کوئی کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ لیکن جمہور اہل سنت والجماعت لا تجزی نفس کافرۃ عن نفس کافرۃ شیئا، یہ بتا چکا ہوں آپ کو ابتدا میں کہ شفاعت کے معتزلہ چونکہ منکر ہے، ہمارے ہاں شفاعت کی اجازت ہے، شفیع بھی اہل توحید میں سے ہو، مشفوع ہو، جس کے لیے سفارش کیا جائے وہ بھی مومن ہو، اور شفاعت باذن اللہ ہو، پھر اجازت ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی فیہ نفس عن نفس شیئا ولا يقبل من النفس عدل، اور کسی نفس سے کسی قسم کا کوئی عدل، کوئی عوض اور کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولا تنفع النفس شفاعت، نفس تنفعها ضمیر نفس ہے، ولا تنفع النفس شفاعت، کسی نفس کو کوئی شفاعت سفارش کوئی کام نہیں دے گی۔ ولا هم ينصرون ولا هم يمنعون يحفظون من عذاب اللہ، نہ ان کی مدد کی جائے گی اللہ کو چھوڑ کر کے، ان کی حفاظت بھی نہیں ہوگی۔ لا ہم ضمیر کا مرجع بھی نفس ہے، نفس مؤنث ہے، لا تجزی، اور اسی طریقے اور منہا لا تنفعها، یہ سب، لیکن یہ کہ نکرہ تحت نفی واقع ہے، معنوی طور پر یہ عام ہے، تو اس وجہ سے اللہ کا لا هم ینصرون، یہاں پر ہم ضمیر اور ینصرون کی ضمیر اسی کی طرف راجع۔ اس کے بعد مولانا مسئلہ سمجھو، توحید کے 2 مراکز، امام انقلاب اور رئیس الموحدین اور رئیس المناظرین، رئیس الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جلیل القدر جو انبیاء ہیں یہ سب آپ کی اولاد میں سے ہیں، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ جلیل القدر انبیاء جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنا خلیل بنایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ حضرت خلیل علیہ السلام نے 2 مرکز قائم کیے، دونوں مرکز اور انقلاب کی بنیاد انہوں نے رکھی۔ ایک یہ ہے کہ فلسطین میں بیت المقدس میں اس کو آباد کیا حضرت سارہ کی اولاد نے، اور آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں یوسف علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب انہی کے اولاد میں سے، سمجھے؟ گویا کہ مرکز الانبیاء اور قبلۃ الانبیاء، قبل اول وہی ہے، انبیاء سارے کے سارے اسی کی طرف ان کا رخ رہا ہے۔ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کا قصہ آپ کو بتا دیا کہ جب حضرت ابراہیم پر آزمائش آ گئی، اس میں بابل میں اور عراق میں، آپ کی پیدائش بھی وہی عراق کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہ نمرود بڑوا، اس نے جب ان کی خدائی کا انکار کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو پھر یہ ہے کہ نمرود نے آگ میں ڈالا، جیسے کہ مشہور ہے، اور اس آگ سے اللہ نے آپ کو نجات دی۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے باوجود اتنے بڑے معجزہ کو دیکھ کر کے پھر بھی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو لے کر کے وہاں سے آپ نے ہجرت کی، انی ذاہب الی ربی، جو آپ نے سنا ہے قرآن میں ہے، سورہ صافات کے اندر، انی ذاہب الی ربی، میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں، جہاں میرے رب کی مرضی ہے اس طرف جا رہا ہوں، وہ فلسطین ہے، سیہدینی، آپ مجھے میری رہنمائی کر دیں گے، مجھے راستہ دکھائیں گے۔ فلسطین گئے، فلسطین سے پھر یہ کہ مصر گئے، مصر میں یہ جو خبیث تھا،
یہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اگر کسی کی بیوی ہوتی تو پھر یہ ہے کہ اس کی عزت کو وہ لوٹتے، خوبصورت کوئی عورت تو عورتوں پر یہ کہ ان کی عزتوں پر ہاتھ ڈالتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب گزر ہو گیا اور اس بادشاہ کی چیلوں نے اور خبیثوں نے پکڑ لیا حضرت سارہ کو اور حضرت ابراہیم کو، حضرت ابراہیم نے پہلے بتا دیا، بخاری میں جلد اول میں ہے کہ سارہ جب آپ کو پکڑ لیں اور آپ کو پوچھیں تو آپ یہ نہ کہہ دینا کہ میں ابراہیم کی بیوی